نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے خریدار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیا کرتے ہیں، اور دیکھو ان کو آنر کیا ملا۔ کیونکہ دوستی جو ہے یہ بعض اوقات خون کے رشتوں پہ بھی بھاری ہوتی ہے نا۔ خون کے رشتے تو آپ کو اس لیے نبھانے پڑتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتے بن گئے، پھر نکاح کے رشتے بھی اس لیے نبھانے پڑتے کہ نکاح ہے، اب تعلق ایک نبھانا ہے، جیسے بھی گزرتا ہے گزارنا ہے۔ لیکن دوستی میں انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جسے چاہے دوست بنائے، جسے نہیں چاہتا نہ بنائے۔ یعنی باقی رشتوں میں شاید آپ کی چوائس نہ ہو، کون آپ کی بہن ہے، کون آپ کی ماں ہے، کون آپ کی بیٹی ہے، آپ کی کیا چوائس ہے؟ اس میں ہے کوئی؟ اگر وہ کوئی بڑا انسان ہے یا چھوٹا ہے وٹ ایور، لیکن آپ کی چوائس نہیں تھی، آپ بائی چانس وہاں موجود ہیں۔ لیکن دوستی میں آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ تو کسی کو دوست ماننا، کسی کو دوست بنانا، اس کو دراصل اعزاز بخشنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا، اور اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور پھر سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے ہی بن جاؤ، اسی طرح کا اتباع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا قرآن پاک میں، واتبع ملت ابراہیم۔ اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اردو کا دوست ہے نا، یہ خلیل کا صحیح معنی نہیں کرتا۔ خلیل کا لفظ خے لام لام سے ہے۔ خلل کا مطلب ہوتا خلل انداز ہونا، انٹرفیئر کرنا، ایک چیز کا دوسری میں گھس جانا، سرایت کرنا۔ تو جس کی محبت انسان کے دل میں سرایت کر جاتی ہے، جسے ریت کے اندر پانی جذب کر جاتا نا، اس کو سرایت کرنا کہتے ہیں۔ تو انسان کی رگ رگ ریشے ریشے میں وہ محبت سرایت کر جاتی ہے، اس طرح کے تعلق کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، پکی اور گہری دوستی۔ خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرا دوست۔ تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے، تو وہ خلیل ہوتا ہے۔ ایسا دوست خلیل کہلاتا ہے۔ اللہ کا دوست ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں شاید ایک خیال آ رہا ہو کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اور شاید وہ فیلنگ آ رہی ہے، اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درجہ کچھ کم ہے۔ نہیں، آپ کا درجہ کم نہیں ہے، آپ کا درجہ تو اپنی جگہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اور جب ہم سے یہ کہا کہ تم ان کی پیروی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے، چاہیں تو اس آنر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پہ اتار دی جاتی اور بندوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مجھے تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، اور یہ جملہ نہیں بھولتا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت۔ کچھ مشکل نہیں، کوئی کمپلیکس ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ آپ نے کہا جھک جاؤ، میں جھک گیا۔ یعنی یہ جملہ اگر پڑھنے میں دیکھا جائے تو بیچ میں بھی کوئی وقف، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بولنے میں بھی آپ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہے آپ سے اسلم،
ہے بچوں کا کیا ہوگا، شوہر کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا بولیں. کتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے راستے میں، کتنے بیریئرز ہیں، کتنوں کا ڈر، کتنوں کا خوف اور کتنوں کی مشکلیں ہیں. اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے. کہاں ہم اس قابل، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. اور پھر یہ کہہ کے ہم گناہ گار لوگ ہیں، پھر کہتے نہیں جنت تو ہمارے لیے ہے. انتظار بھی جنت کا ہے، چاہے کام اس کا ہو یا نہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں آ رہی. اللہ کی دوستی، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. ایک مربع زمین کسی کا ہو تو تم اس کے روب میں آ جاتے ہو. کہاں وہ ذات جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی بڑائی تم کو نظر ہی نہیں آتی، وہ تم محسوس ہی نہیں کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے. کبھی محسوس کیا کہ ہر چیز اس کے گھیرے میں اور میں بھی اس کے گھیرے میں ہوں. بھاگ تو ویسے ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں سبمٹ کر دیتی. بھاگ سکتے ہیں، چلی بھاگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا کونا جہاں وہ نہ پہنچے. ہے کوئی جگہ سوچیں جو اس کے گھیرے میں نہ ہو، جہاں اس کا حکم نہ چلتا ہو، جہاں سے وہ آپ کو پکڑ کے نہ لا سکتا ہو. تو آپ ذرا سوچیں اس بات کو، کہاں ہے وہ جزیرہ، کون سا ہے وہ پلانٹ جہاں آپ اللہ تعالی سے چھپ کے جا کے گھس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی بھاگیں گے، جہاں بھاگیں گے، اس کو بھلائیں گے، چھوڑیں گے، پیچھے رہیں گے، اس سے کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، یہ کہا جو خوشی سے کر دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پکڑنے پہ قادر ہے ہی، وہ تو کہیں سے بھی جا کے آپ کو دبوچ لے گا، وہ تو کسی فرشتے کو بھیجے گا، وہ اسی وقت اٹھا لے گا آپ کو. آپ اس کی ریچ میں ہیں. لیکن خوش قسمت ہے وہ جو خوشی سے خود کو حوالے کرے، اس سے پہلے کہ پکڑا جائے خود پکڑا دے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو جو رب اپنی ساری کریشن کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، کیا وہ ہمیں نہ جانتا ہوگا اور ہمارے اعمال سے بے خبر ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے ہی ملتی، اللہ کی رحمت سے ملتی. تو اللہ کی رحمت کس پہ آتی ہے؟ جس نے کچھ کیا ہو. ورنہ انسان سوچتا ہے نا، اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ اس طرح سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نہ ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیونکہ اتنی بڑی جنت جو ہے اس کے لیے ہمارے یہ اعمال کافی نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں ہم کرتے رہتے ہیں یہ کافی نہیں، اور اس میں بھی بہت سارا حصہ پتہ نہیں کیسی نیتوں اور کیسے گناہوں سے مزید اٹھ جاتا ہے اور گرد آلود ہو جاتا ہے اگر نیکی کر بھی بیٹھے ہم. تو اس لیے جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے. لیکن وہ رحمت کس پر آتی ہے؟ جس نے کچھ کیا ہو. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. فیتے یہ سے ہے، یستفتونک فتویٰ طلب کرنا. استفتاء کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، حکم دریافت کرنا. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، یعنی قرآن پاک میں. گویا اللہ تعالی کی کتاب کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں
جو اس سے پہلے تم پڑھ چکے ہو. کس کے بارے میں؟ فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. کتاب اللہ کی کون سی آیات؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، جس میں ان لوگوں کو بے انصافی سے روکا گیا جو یتیم لڑکی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے لیکن مہر نہیں دیتے تھے. اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ان کو. کیا نہیں دیتے؟ ما کتب لہن، جو لکھا گیا ان کے لیے. کیا؟ مہر اور حق کے وراثت وغیرہ. وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح بھی کر لو ان سے. یعنی تم انہیں مہر دیے بغیر، ان کا حصہ دیے بغیر جو وراثت میں انہیں ملتا ہے ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تاکہ اس بچی کی وراثت باہر نہ جائے یا ملکیت کا مال کہیں اور نہ چلا جائے. اور کیا تم پہ پڑھا جاتا ہے؟ والمستضعفین من الولدان، مستضعفین کمزور سمجھے جانے والے، من الولدان بچوں میں سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو بھی حق کے وراثت نہیں ملا کرتا تھا، لیکن اسلام نے پیٹ کے بچے کے لیے بھی یہ حق رکھا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو انصاف پر یتیموں کے معاملات میں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. سورۃ النساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں اور یتیم لڑکیوں اور لڑکوں کے بارے میں اور چھوٹے بچوں کے بارے میں خاص طور پر بے انصافی سے بچنے کی جب تلقین کی تو ان کے سرپرستوں نے اس بارے میں بہت محتاط رویہ اختیار کر لیا، اور اس رویے کا ری ایکشن یہ ہوا کہ بسا اوقات وہ ان بچیوں سے شادی ہی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بعض اوقات کوئی اور بھی نہیں قبول کرتا تھا اور خاندان میں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی. اس سے عورتیں مزید مشکل کا شکار ہو گئیں. یا بعض اوقات خاندان میں ایک اچھا رشتہ ہونے کے باوجود محض اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ناانصافی یا زیادتی یا کوئی ظلم نہ ہو جائے، ان بچیوں کو باہر ایسی جگہوں پہ بیاہ دیا جاتا جو ان کے لیے سوٹیبل نہ ہوتی، تو وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل کا شکار ہو گئیں، اور اس سے بعض اوقات انہیں بہت نقصان ہوا. تو اس پر یہاں پر کیا تلقین کی گئی کہ تم اصل تو اپنی نیت اور طرز عمل کو درست رکھو. جو بھی تم نیکی اور بھلائی کا کام ان سے کرو گے وہ اللہ کی نظر میں ہے. اور یہاں ترغبونہ کے 2 معنی بیان کیے گئے. ترغبونہ کا ایک تو سمپل مطلب ہے رغبت رکھنا، اور بعض کے خیال میں یہاں ترغبونہ میں ان محذوف ہے. رغب ان کا مطلب ہوتا ہے بیزاری دکھانا، بے پرواہ ہو جانا. تو مطلب یہاں پر کیا ہے کہ بعض اوقات تو وارث اس بچی کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن مہر نہیں دینا چاہتے تھے، اور بعض اوقات جب بچی بدصورت ہوتی یا اس کے پاس کچھ زیادہ مال نہ ہوتا تو اس سے کوئی نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ایک معنی کیا ہے؟ اگر مالدار ہے تو تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تم نکاح کرنا نہیں چاہتے. اس سلسلے میں اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یہاں ان کو محذوف سمجھا جائے گا. اور وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ کہہ کے کیا بتا دیا گیا کہ خواہ بچی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، دونوں ہی صورتوں میں خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو. یعنی اللہ کی کتاب کا یہ حکم بھی تم پہ پڑھا جا رہا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، انصاف اور خیر کا معاملہ ہو. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھی حکمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض اوقات ہم لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے اس سے اور خرابیاں شروع ہو جاتی. تو یہاں پر
جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا تو لوگوں نے کہا ہم ان سے نکاح ہی نہیں کرتے. اب دوسری مشکل شروع ہو گئی کہ جہاں ان کی شادی کرتے وہ ان کا صحیح خیال نہ رکھتے، حالانکہ اس سے زیادہ بہتر خیال وہ خود رکھ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ ان کی وراثت ان کو دو، ان کا مہر ان کو دو، جو یتیم بچیاں تمہاری کسٹڈی میں آئیں، اور اگر نکاح کرنا چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا گزارا کرو، عاشروہن بالمعروف. اب یہ کرنے کی بجائے ان کی مشکل کے لیے ایک اور راستہ بن گیا. تو اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. بعض اوقات ہم شوہر گھر آئے تو کہتے ہیں ہم ذرا نماز پڑھ لیں، وہ آ کے بھوکا بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور ہم ہے کہ نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ہے بھئی، اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور بڑے خشوع و خضوع سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے وہ افینڈ ہوگا یا نہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ خشوع و خضوع اس کے آنے سے پہلے کر لیتی، یا پھر یہ کہ اس کو کھانا کھلانے کے بعد اس خشوع و خضوع میں آپ مبتلا ہوں. تو بسا اوقات ہم دین کا ٹیگ لگا کے، دین کا نام استعمال کر کے دین ہی کو نقصان دیتے ہیں. تو ایسے بھی تمام رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ جب ایک طرف سے وہ ان سے ناانصافی کو بچنے لگے تو دوسری طرف ایک اور ناانصافی بھی ہونے لگی. تو پھر نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان چاروں طرف آنکھیں کھول کے حکمت کے ساتھ معاملہ کرے. مثلا اللہ کا حق دیتے ہوئے بندوں کے حق پہ ظلم نہ ڈھائے، اور اسی طرح بندوں کے حق کا خیال کرتے ہوئے اللہ کا حق نہ بھولے. یہی تو اصل مشکل اور آزمائش ہے کہ بیچ کی پتلی دھار پہ چلنا ہے ہم کو، نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا ہے. یہی سب سے مشکل کام ہے، یہی تو امتحان ہے نا. اکثر لوگ دو ایکسٹریم میں سے کسی ایک پہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے دین کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. بہت سے لوگ پہلے پورے طرح دنیا میں انوالو ہوتے ہیں، پھر اس کو اس طرح چھوڑتے ہیں اور دین کا اس طرح نام لیتے ہیں کہ سب دنیا والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. تو ناراض نہیں کرنا، ہر ایک کو اس کے حق پہ رکھنا ہے. ان کے جو اللہ نے حق رکھے ہیں، احسان اور بھلائی کا معاملہ ہر انسان سے کرنے کا، اسے اپنی جگہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ احسن طریقے سے اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی کرتے جانا ہے. پھر ایک اور مسئلہ زیر غور آیا، کیونکہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے تھے نا. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو، کس سے ڈرتی ہو؟ من بالہا، اپنے شوہر سے. کس معاملے میں ڈرتی ہو؟ نشوزن، بدسلوکی سے، او اعراضن، یا بے رخی سے. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح بہرحال بہتر ہے. واحضرت الانفس الشح، اور نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں. موجود رکھی گئی نفسوں میں شح، اس لیے صلح کرنا نہیں چاہتے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. سورۃ النساء کے شروع میں آپ عورتوں کے نشوز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے نشوز کا خطرہ رکھتا ہو، اور یہ کب بات ہوئی تھی؟ جب یہ حکم آیا تھا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. پھر آگے جا کے کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے نشوز سے ڈرتا ہو. عورت کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ مرد کی قوامیت اور اس کی برتری کو تسلیم نہ کرنا، بات نہ سننا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اسے کچھ نہ سمجھنا، اسے اپنے سے حقیر سمجھنا، اس کو نشوز کہتے ہیں. اور یہ عورت کا نشوز ہوتا ہے. مرد کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں عورت ڈر رہی ہے نا مرد کے نشوز سے. مرد کا نشوز عورت کے ساتھ برا معاملہ، بد اخلاقی، بدسلوکی، اس کو حقیر سمجھنا اور اس سے بے رخی اور بے پرواہی، یہ مرد کا نشوز ہوتا ہے. جب عورت نشوز کرے تو وہاں ریمیڈی بتائی گئی، پہلے نصیحت کرو، پھر اسے بستر سے الگ کر دو، پھر اس کے بعد لگاؤ. اب آپ دیکھیں، اب عورت اپنے شوہر کے نشوز سے ڈرتی کہ وہ بیوی کا حق پورا نہیں دیتا، اور اس حد تک جا چکا ہے کہ اب وہ بیوی سے پیچھا چھڑانے کی سوچتا ہے. اب بیوی جانا نہیں چاہتی، کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں
بسا اوقات پیرنٹس نہیں ہوتے، کوئی اور سنبھالنے والا نہیں ہوتا، ان کو وہیں رہنا ہوتا ہے، لیکن شوہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس عورت سے تنگ آ گیا اور میں تو اس کو نکال رہا ہوں. بہانہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی. اب کیا ہو؟ اب ایسا ہی کوئی کیس ہو کہ شوہر بد اخلاقی کرتا ہو، بدسلوکی کرتا ہو، توجہ ہی نہ دیتا ہو. اب اس کا علاج کیا ہو؟ اس کا علاج یہ ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق کی کمی بیشی پر راضی ہو کر ساتھ رہتی رہے. کوئی حرج نہیں کہ حقوق کی کمی کے ساتھ صلح کر لے. وہ کہے اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، میں نان نفقے کی کمی برداشت کرتی ہوں. بعض اوقات وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. عام طور پہ مردوں میں یہ مشکل بھی ہوتی ہے، جب وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر پہلی بیوی کو ہر حربے سے ستانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائے تاکہ رستہ صاف ہو جائے. ایسے میں عورت پھر کیا کرے؟ اگر نکلتی ہے تو کہاں جائے، اور اگر وہاں رہتی ہے تو اذیت ہے. تو دونوں میں دیکھ لے کہ بڑی اذیت کیا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ باہر نکل کے کوئی اور اس کے پاس راستہ ہے، چارہ ہے، کوئی آلٹرنیٹ ہے تو ٹھیک ہے چلی جائے، کیونکہ آگے اس کا بھی ذکر آیا. وہیں یتفرقا، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے. دین اسلام ان مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں طلاق ہے ہی نہیں. اور اگر عورت یہ چاہتی کہ ٹھیک ہے لے آؤ دوسری لاتے ہو لیکن میرا حق بھی مجھے دو، یا یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی باری چھوڑتی ہوں، میرے بچوں کو کھانا پینا ملتا رہے، میں باقی حق نہیں مانگتی لیکن میں یہی رہنا چاہتی ہوں. کیونکہ ایک شوہر کے لیے یہ بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی لا کے ایک عورت کو دے جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر عورت باقی حق چھوڑ کر یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک شیلٹر ملا رہے اور حق کی کمی بیشی پہ وہ راضی ہونا چاہتی ہے تو فرمایا کوئی حرج نہیں، ایسے کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے، بے رخی کا خطرہ محسوس کرتی ہے یا بدسلوکی دیکھتی ہے تو پھر کیا کرے؟ آپس میں کچھ شرائط طے کر کے، صلح کر کے، زندگی کو جہنم نہ بنائے، کچھ چیزوں پہ اگری کر لیں. عورت زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور شوہر اس کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی نہ کرے، اور دونوں اس زندگی کو کسی طرح بسر کر لیں. یعنی اس صورت میں وہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوگی، لیکن ایک عورت کے الگ ہونے اور نئی مشکلات میں گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ سیکریفائس کر کے ایک پناہ میں رہے. اور اسی لیے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، لیکن پابند نہیں کیا گیا کہ لازمی طور پر عورت وہیں رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کا مطلب یہ بیان فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو، کیونکہ وہ اس کے دل سے اتری ہوئی ہے. اب دل کے معاملوں میں بعض اوقات اختیار بھی نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات کسی عورت کی عادت نہیں پسند، شکل نہیں پسند، کسی بھی چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایسے میں شوہر کے پاس چونکہ طلاق کا حق ہوتا ہے، وہ فوراً کیا چاہتا ہے استعمال کروں اور جان چھڑاؤں، لیکن عورت چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو. وہ کہاں جائے گی؟ تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ حقوق کی کمی مان لینی چاہیے تاکہ بڑی مشکل میں نہ پڑے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شاید کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو، اور عورت کہے اچھا میں اپنی باری اور نان نفقہ تجھے معاف کرتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دے. تو یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے، کیونکہ مہر اور عدل جو ہے یہ ایک شرعی تقاضا ہے، اور اگر کوئی عورت اس تقاضے سے دستبردار ہو جاتی ہے تو اس بنا پر وہ اس کے ساتھ رہ بھی سکتی ہے اور وہ مرد بھی اس عورت کا مزید خرچ وغیرہ اٹھاتا رہے. یعنی دونوں مل کے کوئی سمجھوتا کر لیں. لیکن سمجھوتے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں شح رکھ دی گئی. ایک ہوتا ہے بخل. بخل ایک نیگیٹو کوالٹی ہوتی جو ہر حال میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے برعکس شح جو ہے یہ ہرس کے معنوں میں ہوتی. ہرس جو ہوتی ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی. بخل تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اندر ہو، لیکن شح اس نے خود رکھ دی. اچھی چیزوں کے لیے شح ہو تو اچھی ہے، اور اگر بری چیزوں کے لیے ہو تو بری ہے. یعنی شح نیگیٹو بھی ہو سکتی اور پازیٹو بھی ہو سکتی. کہ کچھ چیزوں کے لیے تو ہرس ہونی ہی چاہیے نا، مثلا اچھا انسان بننے کے لیے، اچھی چیز پانے کے لیے، یا یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ چاہیں کہ آپ کے پاس ہی رہے. تو ایسا دلوں میں موجود ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا.
اب یہاں پر مراد کیا ہے کہ نفسوں میں، شوہر کے دل میں بھی تنگی ہے، وہ کیا کہتا ہے نکلے یہ باہر میری جان چھوٹے. عورت کے دل میں بھی تنگی ہے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے پورے حقوق دے کے یہاں رکھا جائے. اب نہ وہ مانتا نہ وہ مانتی، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ حل تو نہیں ایسے ہوگا مسئلہ. اس میں دونوں کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا. عورت کا سیکریفائس کیا ہے کہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے. مرد کی قربانی کیا ہے کہ جو عورت اس کو بالکل پسند نہیں اس کا وہ خرچہ اور بوجھ اٹھائے رکھے. فرمایا کہ یہ دلوں کی تنگی جو ہے یہ آڑے آ جاتی ہے. لیکن مردوں کو کہا گیا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ کو تمہارے اعمال کا سب علم ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسانی تعلقات کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہرس ہوتی، صرف اپنے لیے خیر چاہنا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. تو یہ جو نفس کی تنگی ہے یہ بسا اوقات انسان کو بڑی بڑی مشکلات کا شکار کر دیتی. انسان اپنے ساتھ کسی دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا. مطلب عورت کا شوہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی اور عورت کو نہیں دیکھ سکتی. مرد کا شوہ کیا ہے کہ وہ کسی اور عورت کی محبت میں اگر مبتلا ہے تو اس کے ساتھ پہلی والی کو شریک نہیں کرنا چاہتا. تو عورت کو کیا کہا گیا؟ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. مرد کو کیا کہا گیا؟ تم احسان کی روش اختیار کرو. ان تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور بہترین صدقہ بھی کیا ہے؟ وأن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. بہترین صدقہ وہ ہے کہ اس وقت انسان کسی کو کچھ دے جبکہ وہ صحت مند بھی ہو اور اس کے دل میں گھٹن بھی ہو، بخل بھی ہو. بخل یہاں ہرس کے معنی میں، اس کو فقر کا اندیشہ بھی ہو، امیر ہونے کی امید بھی ہو، پھر بھی وہ کسی کو دے ڈالے. تو یہ بہترین صدقہ ہے. ایسا شوہر جو اپنا مال اپنے ناپسندیدہ انسان کو نہیں دینا چاہتا، اگر وہ وہاں خرچ کرے گا، ایسی بیوی کو دے گا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک بہترین صدقہ قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہوگا. اور اگر ہر انسان یہ چاہے کہ مجھے میرا پورا حق مل جائے، میری خواہشات پہ کسی کی زد نہ پڑے، دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا، یہ سب جنت میں ہو سکتا ہے، وہاں یہ سب پانے کے لیے پھر کچھ کوشش کرنا پڑے گی. اور جب تک انسان کے دل میں ہرس کی کثرت ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. ایک اچھا مزاج اور ایک اچھا انسان کون ہے؟ جو ایک دوسرے کی معذوری اور مجبوری کو سمجھے اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ شوہر بعض اوقات بیوی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی دیکھنے سنبھالنے والا نہیں، یہ مجبور ہو کر ایسے ہی رہے گی، لہذا جو ظلم چاہو کرو. اور اسی طرح بسا اوقات عورت جو ہے وہ بچوں کو شوہر کی مجبوری سمجھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. اب دیکھیں پیچھے محسن کی بات ہوئی تھی نا، اور پھر یہاں پر تحسنوا کا استعمال بھی ہو گیا. یعنی محسن ہونا صرف خوش خیال ہونا نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں جب انسان کو اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرنا پڑے، اپنے ول کے اگینسٹ کچھ کرنا پڑے، اپنی خواہش کے برعکس کچھ کرنا پڑے تو بھی کر دے، کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کے بھلے کے لیے. اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. اور آپ کو یاد ہے نا احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل سے بڑھ کے ہوتا ہے. اور یاد رکھے کہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے میں خوشی صرف اس بات سے نہیں ہو سکتی کہ ہر شخص اپنا حق لینا جانتا ہو. اس سے نہیں خوشیاں ملتی. خوشیاں کب ملتی ہیں؟ اپنی مرضی کے خلاف اور اپنے حق سے بڑھ کے کسی دوسرے کو دینے سے. اگر ہر شخص اپنی پوزیشن جسٹیفائی کرتا رہے اور اپنے آپ کی صفائی پیش کرتا رہے اور اپنا حق جتاتا رہے تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. اس سے نیچے آ جانا چاہیے. شوہ کے بارے میں کسی لکھا ہے ہر چیز کا اچھا پہلو اچھا ہوتا ہے، برا پہلو برا ہے، اور ہرس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. شوہ یعنی اپنے لیے بھلائی چاہنا، اور چاہے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوتی ہے. اور ایک فیکٹ ہے نا کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگا رہتا ہے. اگر انسان اپنی بھلائی میں دوسرے کا حق نہ مارے تو یہ اچھا ہے. اپنی بھلائی سوچنی چاہیے. اگر ہم خود اپنی بھلائی نہیں سوچیں گے تو ہمارے لیے کون سوچے گا؟ لیکن بخل جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی بھلائی ہی سوچنا اور دوسرے کی بھلائی نہ دیکھ پانا. کیونکہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کیونکہ وہ صرف اپنے تک نہیں رہتا بلکہ حسد میں پھر تبدیل ہونے لگتا ہے کہ کسی اور کے پاس نعمت انسان کو پسند ہی نہیں آتی. پھر فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا،
اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کس بات کی؟ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں میں عدل کر سکو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بسا اوقات ایک زیادہ خوبصورت ہو سکتی، دوسری کم خوبصورت ہو سکتی، ایک زیادہ سمجھدار ہو سکتی، دوسری کم ہو سکتی، ایک زیادہ ذہین ہو سکتی، دوسری کم ہو سکتی، ایک زیادہ کیئرنگ اور لونگ ہو سکتی، دوسری بے نیاز اور بے پرواہ قسم کی ہو سکتی. تو انسانوں کے ساتھ معاملہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا بعض اوقات کہ اس کے لیے کیسے جذبات رکھے. آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں مختلف لوگوں کے لیے جو مختلف جذبات ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے دل پہ کچھ اختیار ہے کہ آپ کسی سے نفرت نہ کریں اور کسی سے محبت نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کہ نہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ نہیں کر سکتے آپ. تو ایک شخص جس کی مثلا 2 بیویاں ہیں اور کچھ قدرتی وجوہات پر ایک کی طرف توجہ زیادہ ہے اور اس میں بھی اس بیوی کا کوئی ذاتی دخل نہیں، اللہ ہی کی طرف سے اس کو یہ سب ملا ہے، اس کے پاس نعمت زیادہ. مثلا ذہانت پہ کسی کو اختیار ہے، خوبصورتی پہ کسی کو اختیار ہے، سمجھداری پہ اختیار ہے، نہیں، یہ اللہ کی دین ہے. اب اگر ایک شخص قدرتی طور پر ادھر مائل زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا عدل ممکن ہی نہیں کہ جو محبت ایک سے کر رہا ہے وہی دوسرے سے کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی چیز کا یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم حریص بھی ہو، خواہ تمہاری کوشش بھی ہو. کیوں؟ اس لیے یہ تو دل کا معاملہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یعنی میں نے باریاں مقرر کر رکھی ہیں، مال و دولت دینے میں سب کو برابر دیتا ہوں. اللہم ھذا قسمی فیما املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے اس میں جو اس کا میں مالک ہوں، جو میرے اختیار میں، جو میرے بس میں ہے. مادی چیزوں کو تو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، وقت کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، پس تو مجھے نہ پوچھنا اس معاملے میں جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں. اور وہ کیا ہے؟ دل کا اختیار. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، باقی سب شوہر دیدہ تھیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک عورت تلخ مزاج ہے اور ایک نرم مزاج ہے، ایک ذہین اور ایک کنذہن ہے، تو دونوں کے ساتھ کیسے برابری ہو سکتی ہے معاملہ کرتے وقت؟ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، کسی انسان سے آپ بات کرتے ہیں بہت ہمبلی، بہت پیار سے کرتے ہیں، اور کسی سے آپ بات کرتے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی کچھ آپ کو ہونے لگتا ہے غصے میں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی پیار پہ پیار آنے لگتا ہے. وجہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتی وجہ. اس میں دونوں انسانوں کا اپنا کچھ قصور یا عادات یا انداز یا سٹائل ہوتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آ کے بڑی سے بڑی بات کہتا ہے اور آپ 1 منٹ میں مان جاتے ہیں، اور ایک شخص آ کے آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہے اور آپ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں میں نے نہیں کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.